السلام علیکم، میں آپ کے ساتھ شافات خان آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں۔ آج کے شو میں دہلی کے علاقہ پریم نگر میں اذان پر پابندی کے مسئلے پر وائرل ویڈیو پر چرچا کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن چرچے سے پہلے یہ گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور کر لیں اور دور دور تک اس پیغام کو پہنچانے میں اس مشن کا ضرور حصہ بنیں۔ ناظرین، دہلی کے پریم نگر سے ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں کچھ پولیس والے مسجد سے قریب کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اذان نہیں ہوگی۔ قریب کی مسلم خواتین نے کہا کہ کیوں نہیں ہوگی، اذان پر تو کوئی پابندی نہیں۔ پولیس والوں نے کہا کہ LG صاحب کا حکم ہے۔ خواتین نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم بھی TV دیکھتی ہیں، اگر ایسا کچھ ہے تو نوٹس دکھائیں۔ خیر، اس طرح کی یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں۔ اب چونکہ رمضان سامنے ہے، مسلم سماج میں غم و غصہ کا ماحول نہ ہو، دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا صاحب نے فوراً وضاحت کی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اذان پہلے کی طرح دی جائے گی، البتہ ابھی دھارمک جگہوں پر جمع نہیں ہوا جا سکتا۔ وضاحت آ گئی، معاملہ ختم۔ اب اس مسئلے کو بڑھاوا دینے کی کیا ضرورت؟ جب وضاحت آ گئی تو بلا ضرورت تبصرہ کر کے نفرت کی کھیتی کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ روبیکا لیاقت اس مسئلے پر پوری ایک ویڈیو بنا ڈالتی ہیں۔ اچھا، ویڈیو بنایا تو یہ بھی نہیں کہ اذان کا حق مسلمانوں کو ہندوستان کے قانون نے دیا ہے، بغیر پرمیشن کے پولیس والے اس حق کو چھیننے کیسے پہنچ جاتے ہیں، اس پر سوال کریں۔ اس پر بھی سوال نہیں کہ رمضان سامنے ہے، مسلم علاقوں میں یہ حق چھین کر غم و غصہ کا ماحول بنانے کی یہ کوشش کیوں کی گئی؟ ایسا کچھ ایک شبد بھی نہیں، بلکہ مخصوص لوگوں کی زبان بن کر یہ صفائی دی کہ پولیس والوں کو اذان اور نماز میں فرق نہیں معلوم رہا ہوگا، اس لیے یہ غلطی ہوئی۔ ایک اور ویڈیو ABP نیوز کی اینکر شوبھنا یادو بناتی ہیں اور اس میں بھی بجائے اس کے کہ بغیر پرمیشن کے اس طرح کی حرکت پر کوئی سوال کرتی، اس کے اندر تو یہ کہا گیا کہ وہ نماز کی پابندی پر بات کرنے کے لیے گئے تھے لیکن غلطی سے اذان پر پابندی کی بات کر ڈالی۔ رومانہ اسار خان نے جو نیوز چلائی اس نے تو انصاف کا گلا گھونٹ دیا۔ پوری ویڈیو میں صرف مسلمانوں پر برستی رہی، ایک شبد بھی نہیں کہا کہ بغیر پرمیشن کے پولیس والے کون ہوتے ہیں پابندی لگانے والے۔ مسلمانوں کو یہ حق ہندوستان کے قانون نے دیا ہے، اس حق کو چھیننے کی یہ کوشش کیوں کی گئی؟ انہوں نے کہا کہ اذان دینے کی ضرورت کیا ہے؟ جب مسئلہ بڑھ رہا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے لوگوں کو بولنے کا موقع دیا جائے؟ اذان کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی، کیوں بلا وجہ یہ بوال کھڑا کر رہے ہیں؟ اس طرح کی کئی ایک باتیں رکھتی ہیں۔ پوری ویڈیو آپ سنیں، آپ حیران رہ جائیں گے ان کا گیان سن کر۔ ایسا لگتا ہے کہ بس کسی نے کچھ پکڑا کر بٹھا دیا مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے۔ کیوں اذان نہ دی جائے؟ کوئی تکلیف ہے؟ اس کی آواز سے کورونا پھیلے گا؟ دقت کیا ہے؟ مندروں اور گرودواروں سے آواز آتی ہے نا، اذان سن کر مسلمانوں کو دلی سکون ملتا ہے، اذان سن کر اس کے جواب دینے کا موقع ملتا ہے، اذان کے احترام میں آدمی عبادت کے لیے حرکت میں آ جاتا ہے، اذان کی آواز جہاں جہاں جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے، یہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ جب اس سے تکلیف نہیں اور دیش کے قانون نے یہ حق دیا ہے تو پھر یہ حرکت کیوں؟ دقت کیا ہے اذان سے؟ اب ہمارے دیش میں بھید بھاؤ چلے گا؟ یہ بھید بھاؤ نہیں تو کیا ہے؟ میں بالکل سیدھا سوال کرتا ہوں، کیا بغیر پرمیشن کے پولیس والوں کا یہ قدم درست تھا؟ بغیر پرمیشن کے رمضان جیسے مہینے میں مسلم سماج میں غم و غصہ کا ماحول بنا کر پولیس لڑائی جیسا ماحول بنا ڈالتی ہے، کیا کسی بھی اینکر نے ایک شبد بھی کچھ کہا؟ کیا دنیا کا کوئی بھی انصاف پسند اسے صحیح کہے گا؟ کیا یہ ہمارے دیش میں بھید بھاؤ کی بدترین کوشش نہیں؟ جب نائب وزیر اعلیٰ کی وضاحت آ گئی تو بلا وجہ اسے ہوا دینا کیا یہ اچھی بات ہے؟ اگر اس پر چرچا ہی کرنا تھا تو کیا اس مسئلے پر انصاف کی بات کی گئی؟ تینوں اینکرز اس واضح غلطی پر بھی ایک شبد پولیس کے خلاف نہیں بولتی ہیں، بلکہ رومانہ اسار نے تو الٹا مسلمانوں کو ہی کھڑی کھوٹی سنا ڈالا۔ کیا یہ اتفاق ہے یا اس کے پیچھے مخصوص ذہن کام کر رہا ہے؟ دنیا سمجھ چکی ہے کہ میڈیا چند مخصوص لوگوں کے لیے ایک ایجنڈے کے تحت کام کر رہا ہے۔ ان سوالوں کے جواب چاہیے۔ دیش میں لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ دیش میں اچھا ماحول بنا رہے، لوگ خوش رہیں، لیکن اسی دیش میں یہ میڈیا اپنی نوکری کے لیے زبردستی مسئلہ کھڑا کرتا ہے، ورنہ وہ دکھائیں گے کیا؟ اور بڑی مشکل یہ ہے کہ خبریں بھی جب تک لاگو لپیٹ کے ساتھ سنسنی بنا کر نہ چلائی جائے TRP نہیں ملتی۔ TRP کے لیے دیش اور دیش واسیوں کو جلا دو، ارے کچھ تو شرم کرو، کیوں انسانیت کے دشمن بنے بیٹھے ہو؟
اس دیش میں ایسے نہیں چلے گا، یاد رکھیں، اس لیے کہ اب ہندوستان بیدار ہو چکا ہے۔ ناظرین، میں شافات خان آپ سے رخصت ہوتا ہوں، پھر ملوں گا ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے پروگرام ایسے نہیں چلے گا۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔